بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کی کتابوں میں قوم عاد دو قوموں کو کہا جاتا ہے، عاد اولیٰ اور عاد ثانیہ، اور ان دونوں میں 100 سالوں کا فرق لکھا گیا ہے۔ عاد ثانیہ کو قوم سمود کہتے ہیں، اور قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے، جبکہ ہماری آج کی ویڈیو کا مرکز عاد اولیٰ یعنی قوم عاد ہے، جن میں اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم یعنی قوم عاد کہاں آباد تھی۔ دنیا کے دو مشہور سمندروں بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان عمان، حضرت موت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے، جس کو صحرائے الاحقاف کہتے ہیں۔ تاریخی حوالوں میں الاحقاف ہی قوم عاد کو مسکن بتایا گیا ہے۔ کبھی یہ علاقہ بہت شان و شوکت اور سر و سبز شاداب ہوا کرتا تھا، لیکن اب ایسا صحرا بن چکا ہے کہ بڑے سے بڑا مہم جو بھی قدم رکھنے سے ڈرتا ہے۔ اس وقت موت کی اس وحشت ناک وادی میں قدم رکھنا خودکشی کے مترادف ہے۔ خشک ریت کے ایسے بلند و بالا ٹیلے ہیں کہ اگر کوئی چیز ان میں گر جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جائے۔ بے شک یہ صحرا اللہ پاک کے عذاب کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ کسی زمانے میں ایک علاقہ سر و سبز و شاداب باغات، ٹھنڈے پانی کے چشموں، آبشاروں اور قلعوں سے بھرا پڑا تھا۔ اس علاقے میں اس وقت کی دنیا کی سپر پاور قوم یعنی قوم عاد آباد تھی۔ وہ انتہائی طاقتور اور مالدار قوم تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کی قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے، اور ان کی اوسط عمر 900 سے 1000 سال ہوتی تھی۔ اللہ نے ان جیسی قوم دوبارہ پیدا ہی نہیں کی، ایسی قوم کہ جس میں کوئی بیماری نہ تھی، لوگ بڑھاپا نہ دیکھتے تھے، اور نہ ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے، اور نہ ہی ان کی بینائی میں فرق پڑتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس قوم کا ایک بندہ ہمارے آج کے دور کے 1000 بندوں سے اکیلا لڑ سکتا تھا، یعنی ایسی طاقتور قوم نہ پہلے تھی اور نہ ہی بعد میں پیدا کی گئی ہے۔ قوم عاد کی طاقت کی ایک نمایاں خوبی یہ تھی کہ اگر کوئی مرد عورت کے ساتھ ایک دفعہ ہم بستری کر لیتا تو وہ عورت ایک ہی بار میں حاملہ ضرور ہو جاتی تھی۔ اسی خوبی کی وجہ سے وہ قوم بہت پھیل گئی تھی۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، ان جیسی کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ ہود علیہ السلام کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ اس آیات میں قوم عاد کے مسکن احقاف کی بھی تصدیق ہوتی ہے۔ قوم عاد میں 13 قبیلے تھے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قوم عاد ایک طاقتور، بہادر و بت پرست قوم تھی۔ قوم عاد ہی وہ قوم تھی جس نے طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے بت کی پوجا شروع کی تھی۔ بت پرستی میں پڑنے کے بعد اس قوم نے کفر و شرک و ظلم حدیں پار کر دی۔ معاشی لحاظ سے وہ قوم ایک سپر پاور تھی، لیکن پھر انہوں نے پتھر کے خدا بنا لیے اور گمراہی، جہالت، بے حیائی، جھوٹ اور زنا جیسے گناہوں میں ڈوب گئے۔ وہ لوگ جب کسی عورت سے زنا کرتے تو زنا کرتے کرتے ہی اس عورت کو مار دیتے تھے۔ انہیں بد اعمالیوں کی وجہ سے اللہ پاک نے انہیں میں سے اپنے نیک بندے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر مبعوث فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، بھائیو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ پھر ہم نے ہود علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 سال تک اپنی قوم کو
वाज व नसीहत करते रहे, लेकिन इनकी कौम जहालत में ऐसी डूबी थी कि वो अपने पैगंबर की बात कान तक न धरते थे। कौम आद के दो कबाइल कलमान और खलजान ऐसे थे जिनके पास पूरी कौम की सरदारी और हुक्मरानी थी। जब हूद अलैहिस्सलाम मबूस हुए तो कलमान कबीले ने आपकी मुखालिफत की, लेकिन कबीला खलजान हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दावत हक पर लब्बैक कहते हुए ईमान ले आया, और इस तरह हूद अलैहिस्सलाम की ताकत में इजाफ़ा हो गया, और लोग जो आपकी जान के दुश्मन बने हुए थे वो सब कबीला खलजान की वजह से हज़रत हूद से दूर हो गए। इस कबीले के अलावा कोई भी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाया, बल्कि वो सब कौम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को झूठा कह कर पुकारते थे। जैसे कुरान करीम ने यूँ बयान किया, नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि परवरदिगार, उन्होंने मुझे झूठा कहा है, फिर तू मेरी मदद फरमा। अल्लाह ने अपने नबी अलैहिस्सलाम की फरियाद का जवाब में फरमाया, ए नबी अलैहिस्सलाम, ये बहुत जल्द अपने किए पर पछताने लगेंगे। अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और कौम आद पर अजाब की इब्तदा हो गई। बादलों के फरिश्तों को हुक्म दिया कि अब बारिश न बरसाई जाए। चश्मों के फरिश्तों को हुक्म दिया कि इनके ठंडे मीठे और शफाफ पानी से लबरेज चश्मों और आबिशारों को खुश्क कर दो। चुनाचा देखते ही देखते इनके सरसब व शादाब खेत व खलियान सूखने लगे और मवेशी मरने लगे, यहाँ तक कि लोग पीने के पानी तक को तरसने लगे। कसीर तादाद में पैदा होने वाले फल और अनाज नापैद हो गए। पूरी कौम खुश्क साली का शिकार होकर बदहाल और परेशान हो गई। ये सिलसिला मुसलसल 3 साल तक जारी रहा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की ये परेशानी न देखी जाती। आप अलैहिस्सलाम ने बहुत अफसरदा और परेशान रहते, और फिर एक दिन उन्होंने अपनी कौम से फरमाया, ए मेरी कौम के लोगों, तुम अपने पालने वाले से बख्शिश मांगो, इसके आगे तौबा इस्तग़फ़ार करो, वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत व क़ुव्वत में इजाफ़ा फरमाएगा, और गुनहगार बनकर रोगर्दानी न करो। हज़रत हूद से फिर इनकी कौम कहने लगी, ए हूद अलैहिस्सलाम, तुम हमारे पास कोई दलील तो लाए नहीं, और हम सिर्फ तुम्हारे कहने से न अपने माबूदों को छोड़ने वाले हैं और न तुम पर ईमान लाने वाले, बल्कि हम तो ये समझते हैं कि हमारी किसी माबूद ने तुम्हें आसिफ ज़दा दीवाना कर दिया है। अज़ाब इलाही के इब्तदाई मराहिल ही में खुश्क साली ने कौम आद की हालत बदतर कर दी। चुनांचे इनके सरदारों और दानिशवरों ने इससे निजात पाने के लिए मुख्तलिफ तदाबीर पर गौर व ग़ौज़ शुरू कर दिया। दोस्तों, काबिल ज़िक्र बात यह है कि पहले वाली कौम में मशहूर था कि जब भी कोई मुश्किल किसी भी कौम पर आती तो वो बैतुल्लाह शरीफ का ही रुख करते थे, जिससे इन पर वो वबाओं का ख़ात्मा हो जाता था। कौम आद के बुज़ुर्गों ने भी फैसला किया कि बैतुल्लाह जाया जाए। चुनांचा 90 अफराद पर मुश्तमिल एक वफ़द हिजाज़ मुक़द्दस की तरफ रवाना हुआ। मक्का मुकर्रमा में इस वक्त कौम अमालका की हुकूमत थी और इनका सरदार रज़ार बिन तारिक था। कहा जाता है कि जरार बिन तारिक की बीवी कौम आद में से थी, इसलिए जैसे ही कौम आद का वफ़द मक्का मुकर्रमा पहुँचा तो जरार और इसकी बीवी ने इनकी बहुत खिदमत की और शराब व शबाब की महफ़िल का इनेकाद किया। हज़रत इमाम तबरा रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि तकरीबन 1 माह तक वो वफ़द अपने मकसद से गाफिल होकर रक़्स व सरूर के महफ़िलों में मशगूल रहा। फिर एक दिन जरार बिन तारिक ने अपनी रक़ासा और गाने वालियों के ज़रिए से इशार में इनको याद करवाया कि वो किस मकसद से हिजाज़ मुक़द्दस में आए बैठे हैं। फिर इन्हें होश आया तो ये लोग बैतुल्लाह पहुँचे और
رو رو کر اللہ پاک سے بارش کی دعا کرنے لگے۔ ایک دم سے کالے بادل چھا گئے۔ قوم کے عاد کے لوگ خوش ہو گئے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی اور بارش ہونے والی ہے۔ چنانچہ انہوں نے تیاری کی اور اپنے علاقے احقاف کی طرف نکل پڑے۔ لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی یہ دیکھ کر جیسے جیسے وہ وفد اپنے علاقے کی طرف جا رہا تھا، آسمان سے بادل بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب کالے بادل دیکھے تو وہ سمجھ کے اللہ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا اور اب لوگ عذاب میں مبتلا ہوں گے، لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان انہیں سنایا، نہیں بلکہ دراصل یہ ابر وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر ڈالے گا۔ مگر ان بادلوں کو دیکھ کر بھی جب قوم عاد نے توبہ نہ کی، حضرت ہود علیہ السلام اپنے ماننے والے ساتھیوں کو لے کر خطیرہ نامی بستی کی طرف ہجرت کر گئے، جہاں پر اللہ نے ان سب کو محفوظ رکھا۔ بس حضرت ہود کی ہجرت کی دیر تھی کہ کالے بادل اور سیاہ ہوتے گئے اور کال طوفان آ گیا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ آندھی نے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا۔ یہ ہرائق کے پاس پہنچ گئی۔ غاروں کے اندر، پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا، یہاں تک کہ احقاف کا سارا علاقہ صحرا میں بدل گیا اور سارے لوگ اور محلات ریت میں دفن ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک کی گئی، اللہ نے ان پر انگوٹھی جتنی جگہ کے مثل ہوا کھولی تھی، پس وہ ہوا پہلے دیہات میں گئی، وہاں کے لوگوں اور مویشیوں اور مالوں کو اٹھایا اور آسمان و زمین کے درمیان لے گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس کے برعکس تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا؟ جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی، اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ اس لیے جب بھی بادل دیکھے تو دعا کیا کریں کہ اے اللہ پاک، میں اس بادل میں چھپے خیر کا طالب ہوں اور جو شر اس میں موجود ہے میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم پر اپنا کرم اور فضل فرما کر ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرمائے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔